حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پہ جن کو خلق کرنے کے بعد خود خلق کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ تو قبلہ، ہم جتنا ناز کریں تھوڑا، جتنا فخر کریں تھوڑا، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا کہ اس نعمت پہ کریم اللہ نے، رحیم اللہ نے، علی کل شیء قدیر اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت سے پیدا فرمایا۔ اور پھر قبلہ دوسری بڑی نعمت، ہم جتنا ناز کریں تھوڑا، جتنا فخر کریں تھوڑا، جتنا شکر ادا کریں تھوڑا کہ کریم اللہ نے، رحیم اللہ نے، علی کل شیء قدیر اللہ نے، بدیع السماوات والارض اللہ نے، عالم الغیب والشہادہ اللہ نے ہمیں علی ابن ابی طالب جیسا امام عطا فرمایا۔ تو قبلہ نہج البلاغہ کے خطبات جو ہم نے آپ مومنین کی خدمت میں پیش کرنا شروع کیے، سب سے پہلے ہم نے نہج البلاغہ کا تعارف، سید رضی کا تعارف، اور سید رضی کے جو استاد ہیں شیخ مفید، ان کا قاضی عبد الجبار سے جو مناظرہ ہوا وہ ہم نے پیش کیا۔ اور پھر جو سید رضی ہیں ان کا یہی کارنامہ نہیں کہ انہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا، بلکہ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ کہ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد کے شاعر بھی ہیں۔ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جو تخلیق کائنات پہ جناب امیر علیہ السلام نے دیا، وہ نہج البلاغہ کے اہم ترین خطبات میں سے ایک ہے، اور وہ ہے بھی نہج البلاغہ کے شروع میں، اور یہ سید رضی کے حسن انتخاب میں سے ہے کہ انہوں نے یہ خطبہ جو مولا کا تخلیق کائنات پہ ہے وہ کتاب کے شروع میں درج کیا ہے۔ اور یہ تخلیق کائنات پہ چونکہ مولا کا پہلا خطبہ ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں؟ جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے مولا امیر علیہ السلام کا، اس کے موضوعات کیا ہیں؟ یذکر فیہا ابتداء خلق السماء والارض وخلق آدم وفیہا ذکر الحج وتحتوی علی حمد اللہ وخلق العالم وخلق الملائکہ واختیار الانبیاء ومبعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والقرآن والاحکام الشرعیہ۔ یہ اس کے اہم موضوعات ہیں جو تخلیق کائنات پہ مولا کا پہلا خطبہ ہے، اس کے موضوعات یہ ہیں۔ مولا یہ خطبہ شروع کیسے کرتے ہیں؟ ابتدا میں جناب امیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے، تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی روح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔
سبحان اللہ، مولا کے کلمات پہ غور کرنا۔ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی روح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے۔ وہ ذات ایسی ہے جس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، اور شمار کیسے کر سکتے؟ شمار کریں تو پھر تو حق ادا کر سکیں گے۔ نہ بولنے والے نہ کوشش کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہیں، نہ ہی نعمتوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں۔ وہ ذات کیسی ہے کہ بلند پرواز، جو بلند پرواز ہمتیں ہیں وہ اس کو پا نہیں سکتی۔ وہ کیسے پا سکیں؟ نہ عقل و فہم کی گہرائیاں، قبلہ توجہ رکھنا، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں۔ نہ عقل و فہم کی گہرائیاں، کروڑوں سلام مولا کی عظمت پہ۔ مولا فرماتے ہیں نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس تک پہنچ سکتی ہیں، اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ہے، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں بیان کیے جا سکیں، ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت معین ہے جس کو شمار میں لایا جا سکے۔ نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے کہ وہ فلاں وقت سے ہے، نہیں ہے۔ نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ نہ ابتدا سے پتہ چلا نہ انتہا کا پتہ چلا، وہ ذات ایسی ہے، اس کی کوئی مدت نہیں ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو خلق کیا، کس سے؟ اپنی قدرت سے۔ اس ذات نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے خلق کیا، اور پھر اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، اور پھر تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ تو قبلہ آئیں اس خطبے کی مختصر سی تفسیر۔ اس خطبہ میں جناب امیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ حمد ہے اس اللہ کی، حمد ہے اس اللہ کی جس کی روح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ جب مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات تک بولنے والوں کی رسائی اس کی ذات تک ممکن ہی نہیں ہے، تو قبلہ ایک بات یاد رکھیں کہ خداوند متعال کے اوصاف کمال و جمال حدود عقل سے بالا تر ہیں۔ جو اس کے کمالات ہیں وہ انسانی عقل سے بالا تر۔ جو کچھ انسان، قبلہ یاد رکھیں، جو کچھ انسان اور فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ اپنی معرفت استعداد، یعنی جو اپنی استعداد معرفت ہے اور جتنی شناخت رکھتے ہیں اسی کے مطابق کرتے ہیں۔ تو اب قبلہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے؟ اب میں آپ کو دلیل دیتا ہوں قبلہ کہ رسالت مآب امام الانبیاء سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء سے بلندتر مقام پر ہیں، وہ خود فرماتے ہیں ما عرفناک حق معرفتک، ما عرفناک حق معرفتک، یا اللہ جو آپ کی معرفت کا حق تھا اتنی ہم معرفت نہیں رکھتے، جتنی معرفت کا حق تھا یا اللہ ہم اتنی معرفت نہیں۔ اور قبلہ علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں اسی حدیث کو بیان کیا ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ ما کون فرما رہے ہیں؟ رسالت مآب ما عبدناک حق عبادتک،
پھر آگے فرماتے ہیں ما عرفنا کا وما عرفنا کا حق معرفت کا، اور جتنا معرفت کا بھی حق تھا، جتنی معرفت ہونی چاہیے تھی، ہم اتنی معرفت بھی نہیں رکھتے۔ تو قبلہ یہ رسالت معاف فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جتنی ہے اتنی ہم نہیں رکھتے۔ اور پھر قبلہ آئیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی اور فرمایا اے موسیٰ میرے شکر کے حق کو ادا کرو۔ لفظ سمجھنا قبلہ، مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے شکر کے حق کو ادا کرو۔ آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پالنے والے مالک پروردگار، میں آپ کے شکر کو، جب میں آپ کے شکر کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ جب میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ خود بھی ایک نعمت ہے۔ میں آپ کے شکر کا حق کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ جب میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ بھی ایک نعمت ہے جو آپ نے مجھے عطا کی ہے، یہ بھی تو ایک نعمت ہے کہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو فرمایا موسیٰ یا موسیٰ الآن شکرتنی، اے موسیٰ اب آپ نے میرا شکر ادا کر دیا۔ ہینا علمتا ان ذالک منی، جب تو نے یہ جان لیا کہ یہ بھی میری طرف سے ایک نعمت ہے۔ قبلہ یہ شکر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یہ شکر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو قبلہ ایک اعتبار سے ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کرتے ہیں؟ ہمیں جب کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کیا کہتے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ تمام تر حمد و تعریف اسی اللہ کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے اللہ کے شکر کا جو حق ہے وہ ادا کر دیا۔ کیونکہ قبلہ جب ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، اب اس سے بڑھ کر کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جب ہم نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بڑھ کر قبلہ کوئی تعریف، کوئی مقام بچتا ہی نہیں ہے، کوئی مرتبہ باقی بچتا ہی نہیں ہے تعریف کرنے کا۔ اصول کافی میں ہے قبلہ۔ پھر دیکھیں مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ خدا کا شکر کیسے کرتے ہیں۔ قبلہ اصول کافی میں ہے کہ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا مسجد سے باہر تشریف لائے، صادق علیہ محمد علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو مولا کی سواری گم تھی، سواری مولا کی وہاں موجود نہیں تھی۔ مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا یا اللہ اگر آپ نے میری سواری مجھے واپس لوٹا دی، یا اللہ اگر آپ نے میری سواری مجھے واپس لوٹا دی تو میں آپ کے شکر کا حق ادا کروں گا، جو آپ کا شکر ہے اس کا حق ادا کروں گا۔ مولا کی سواری واپس آ گئی، مولا کو مل گئی سواری، تو مولا نے کیسے شکر کا حق ادا کیا؟ مولا نے کیا فرمایا؟ کیسے شکر کا حق مولا نے ادا کیا؟ مولا نے فرمایا الحمدللہ، سبحان اللہ۔ مولا نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ مولا کے پاس ایک بندہ تھا، اس نے کہا مولا میں آپ پر قربان جاؤں، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں آپ کا شکر ادا کروں گا اور اس کا حق ادا کر دوں گا؟ مولا آپ نے فرمایا تھا کہ یا اللہ میں آپ کے شکر کا حق ادا کروں گا۔ مولا نے فرمایا کیا تو نے نہیں سنا؟ مولا کیا؟ مولا فرماتے ہیں میں نے پڑھا نہیں الحمدللہ، کروڑوں سلام۔ تو قبلہ الحمدللہ سے بڑھ کر کیا حمد و تعریف ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ یہ تھی قبلہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی۔ اب دوسری صفت دیکھتے ہیں جو مولا نے پہلے خطبہ میں بیان کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ولا یحصی نعماءہ العدون، ولا یحصی نعماءہ العدون،
مولا فرماتے ہیں حساب کرنے والے ماہرین، سبحان اللہ، حساب کرنے والے ماہرین جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ جو بھی شمار کرنے والے ہیں سارے اکٹھے ہو جائیں، مل جائیں، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ خداوند متعال کی جو نعمتیں ہیں قبلہ، خداوند متعال کی جو نعمتیں ہیں قبلہ، وہ مادی، معنوی، ظاہری، باطنی، انفرادی اور اجتماعی اتنی زیادہ ہیں کہ انسان ساری زندگی بھی گنتا رہے شمار نہیں کر سکتا۔ اس کریم کی نعمتیں اتنی ہیں۔ اب قبلہ ایک بات سمجھیں، انسانی جسم میں، انسان کے جسم میں اوسطاً 1 کروڑ ارب خلیے ہیں۔ یاد رکھیں قبلہ کہ انسان کے جسم میں اوسطاً 1 کروڑ ارب سیلز ہیں، اور ان میں سے ہر ایک زندہ وجود رکھتا ہے۔ انسان بھی آپ سوچیں گے کہ جسم تو چھوٹا سا ہے، مختصر سا جسم ہے، اور اس میں 1 کروڑ ارب خلیے سیلز موجود ہیں، اور ان میں سے ہر ایک زندہ وجود بھی رکھتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اللہ کی نعمت ہے قبلہ، ہر ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر دیکھیں قبلہ، اگر ان کو آپ شمار کرنا چاہیں، ان کو گننا چاہیں، کاؤنٹ کرنا چاہیں، 10,000 سال لگیں گے، لیکن پھر بھی ممکن نہیں ہے۔ 10,000 سال لگیں گے ان کو شمار کرنے میں، لیکن پھر بھی شمار نہیں ہو سکتے۔ اتنا عرصہ 10,000 سال قبلہ لگیں تو پھر بھی ان کو شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو معزز سامعین، جب انسان اپنے اس مختصر سے وجود قبلہ، جب انسان اپنے اس مختصر سے وجود میں جو پوشیدہ نعمتیں ہیں قبلہ، جو چھپی ہوئی نعمتیں ہیں، جب ان کو شمار نہیں کر سکتا، پھر کائنات تو بڑی وسیع ہے، کائنات تو بڑی وسیع و عریض ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جو مادی شکل میں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں جو معنوی شکل میں ہیں۔ انسان کیسے شمار کرے گا جب وہ اپنے وجود کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا؟ تو یہ مادی اور معنوی نعمتیں جو پوری کائنات میں ہیں، کیسے شمار کرے گا؟ پھر اصولاً جتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سب سے ہم آگاہ بھی نہیں ہیں۔ جتنی اس کریم کی نعمتیں ہیں اصولاً ہم واقف نہیں ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہم تو چند نعمتوں پہ غور کر لیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ مادی اور ظاہری، باطنی، معنوی نعمتوں کو شمار کریں، کتنی نعمتیں ہیں انسان کے لیے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر آپ میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو کر نہیں سکتے، گننا چاہیں تو کبھی گن نہیں سکتے۔ کتنی کریم کی نعمتیں ہیں جن سے اصولاً ہم واقف نہیں ہیں، نہیں جانتے۔ چند نعمتیں ہیں جن کا ہمیں علم ہے، وہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اصولاً جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان سے ہم واقف نہیں ہیں۔ اگر واقف ہوں تو پھر ان کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ نعمت بھی دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے، یہ نعمت بھی دی ہے۔ چونکہ ہم وہ شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، تو ایک طرف سے دیکھیں تو یہ اللہ کے شکر کا جو حق ہے وہ ادا ہو سکتا ہے کہ ہم نے تمام تعریفیں، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دی، مختص کر دی ہے۔ اور قبلہ اہم بات یہ ہے، اب دیکھیں یہ مولا کا پہلا خطبہ ہے، الفاظ پہ غور رکھنا قبلہ۔ اہم بات یہ ہے کہ جیسے جیسی انسانی علم و دانش کے دامن میں وسعت ہو رہی ہے، جیسے جیسے انسانی علم و دانش میں وسعت ہو رہی ہے، علم زیادہ ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نئی نئی نعمتوں کا انکشاف ہو رہا ہے۔ جیسے جیسے علم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکشاف ہوتا جا رہا ہے۔
پتہ چلتا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ نعمت بھی ہمیں دی ہے، یہ نعمت بھی عطا کی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. تو یہ سب کس کی بدولت؟ علم کی بدولت. تو قبلہ یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ چیزیں ہیں جو مولا کے اس قول کی تصدیق کرتی ہیں کہ حساب کرنے والے اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. یہی وہ چیزیں ہیں قبلہ کہ حساب کرنے والے، مولا فرماتے ہیں، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہ تھی قبلہ خدا کی دوسری صفت. اب قبلہ خدا کی تیسری صفت، کروڑوں سلام مولا کی عظمت پہ. سنیں قبلہ، اب جو مولا نے خدا کی تیسری صفت بیان کی ہے خطبے کی ابتدا میں، مولا فرماتے ہیں وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَہِدُونَ. یہ بالکل جو مولا نے فرمایا کہ جو گننے والے ہیں، شمار کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، بالکل اسی طرح مولا فرماتے ہیں کہ وَلَا يُعَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَہِدُونَ. اس کے حق کو صحیح و تلاش کرنے والے ادا نہیں کر سکتے. جو کریم کا حق ہے ادا نہیں کر سکتے، چاہے وہ خود کو مشقت میں ڈال لیں، مشکلات میں ڈال لیں خود کو، لیکن حق ادا نہیں کر سکتے. یہ جملہ در حقیقت قبلہ پہلے جملے کا ہی نتیجہ ہے. یہ جو جملہ ہے پہلے جو مولا فرما رہے ہیں کہ گننے والے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. دوسری تعبیر قبلہ دیکھیں، اس کا حق اس کی عظمت کے مطابق ہے. اب قبلہ غور کرنا، اس کا حق اس کی عظمت کے مطابق ہے، جبکہ شکر اور حمد ہماری محدود طاقت اور توانائی کے مطابق ہے. اب اس کی عظمت کو دیکھیں اور اپنی طاقت کو دیکھیں. قبلہ اس کی عظمت کو دیکھیں کہ اس کا حق اس کی عظمت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کی کبریائی کے مطابق ادا کرنا ہوگا، جبکہ ہم جو شکر اور حمد ہماری اپنی طاقت، محدود طاقت کے مطابق ہے اور محدود توانائی کے مطابق ہے. اسی دلیل کی بنا پر قبلہ ہمارا شکر اس کا بدلہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ہمارا شکر بدلہ نہیں ہے ان کا. اور صرف عمل کے میدان میں اس کی مدح و ثنا سے عاجز نہیں، بلکہ فکر و خیال کے میدان میں بھی قبلہ اس کی ذات کو درک کرنے سے عاجز ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، عاجز ہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات ہی نہیں ہے صرف، بلکہ عمل سے بھی ہم عاجز ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی ہم نے پڑھی، ما عبدنا کا حق عبادتی کا، یا اللہ جتنا آپ کی عبادت کا حق تھا اتنی ہم سے عبادت نہیں ہو سکی. یہ کون فرما رہے ہیں؟ جن کو اللہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب عبادت کم کریں. اور کبھی ہم اپنے حال پہ غور کریں کہ ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں، جب سید المرسلین جن کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ آپ عبادت کم کریں، اور آگے سے نبی فرما رہے ہیں ما عبدنا کا حق عبادتی کا، یا اللہ جو آپ کی عبادت کا حق تھا وہ تو ہم سے ادا ہی نہیں ہوا. اب سید المرسلین یہ فرما رہے ہیں جن کو اللہ خود منع کر رہے ہیں تھوڑی عبادت کریں، تھوڑی عبادت کریں، کم عبادت کریں. اور ہم بھی ہیں جو امت مسلمہ ہیں، ہمیں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، خود فرما رہے ہیں ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے بڑا احسان کر دیتے ہیں کہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرمایا کہ آپ عبادت کم کریں، آپ کے لیے جنت تو پہلے ہی لکھ دی گئی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ. اچھا، اب قبلہ اس دلیل کی بنیاد پر، اسی دلیل کی بنیاد پر مولا نے 2 اوصاف کا اضافہ کیا ہے. خطبہ شروع ہے آگے
مولا نے 2 اوصاف کا اضافہ کیا. مولا فرماتے اللہ زی، وہ ذات کیسی ہے؟ سبحان اللہ. اللہ زی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. سبحان اللہ. وہ خدا جس کی ذات کی گہرائی کو بلند افکار اور دور اندیش افراد ادراک نہیں کر سکتے. ذات کیسی ہے؟ ادراک نہیں کر سکتے. علم و دانش کے دریا میں غوطہ زن انسان بھی، قبلہ بڑی توجہ، علم و دانش کے دریا میں غوطہ زن انسان بھی اس ہستی کے کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. وہ ہستی ایسی ہے، اس ذات تک رسائی ممکن نہیں ہے. کمال تک، اس ہستی کے کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا. پھر مولا فرماتے کہ انسان کس طرح اس کی ذات کی گہرائی کو درک کرنے سے عاجز ہے. انسان، مولا فرماتے ہیں پھر انسان کس طرح اس کی ذات کی گہرائی درک کرنے سے عاجز ہے. مولا فرماتے ہیں اللہ ذی لیسا لصفتہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود. قبلہ توجہ رکھنا، ولا وقت محدود ولا اجل ممدود، ولا اجل ممدود. وہ ایسی ہستی ہے، کمال، وہ ایسی ہستی ہے جس کی صفات کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے. وہ ہستی ایسی ہستی ہے جس کی سرحد کے لیے، جس کی صفات کے لیے کوئی سرحد نہیں ہے. اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ ہی اس کی ابتدا کے لیے وقت ہے. وہی جو مولا پیچھے فرما رہے ہیں. نہ اس کی مدت ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کی ذات کی معرفت حاصل کی جا سکے؟ ہم کیسے اس کی معرفت حاصل کر سکیں؟ اس کی ذات کی کیسے معرفت حاصل کر سکیں؟ جبکہ ہماری فکر، جبکہ قبلہ ہماری فکر، ہماری ہستی محدود ہے. ہماری فکر بھی محدود، ہماری ہستی بھی محدود ہے. ہماری فکر بھی محدود ہے، ہماری ہستی بھی محدود. اور محدود اشیاء، ہمارا ادراک کہاں تک ہو سکتا ہے؟ ہم کہاں تک جان سکتے ہیں؟ اور محدود اشیاء کے علاوہ اشیاء کا ادراک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہماری عقل بھی محدود، ہماری قوت بھی محدود، ہماری ہستی بھی محدود. محدود اشیاء کا ادراک تو ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے. محدود اشیاء کا ادراک ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات لامحدود ہے، اور اس کی صفات بے کران ازل و ابد اس کی گرفت میں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. نہ اس کی کوئی حد ہے، قبلہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. نہ ایسی صفت جس کو درک کیا جا سکے، نہ اس کا آغاز ہے نہ انجام ہے. نہ آغاز نہ ہی انجام. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ فلاں دن سے ہے، فلاں سال سے ہے، تب سے ہے؟ جب کچھ نہ تھا اللہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا اللہ ہوگا. اس کی ذات ہی نہیں، بلکہ قبلہ اس کی ذات ہی صرف نہیں بلکہ اس کی صفات بھی لامحدود ہیں. ہم تو چند جو صفاتی نام ہیں وہ انگلیوں پہ گن لیتے ہیں. نہیں قبلہ، اللہ کی صفات بھی لامحدود ہیں. اس کے بعد امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم، یہاں تک قبلہ مولا نے توحید کو دیکھیں کن الفاظ میں بیان کیا ہے. اور کبھی قبلہ مولا کا وہ خطبہ دیکھیں جو مولا نے خلافت سنبھالتے مولا نے ممبر رسول پہ دیا تھا. مولا نے سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی. اس کے بعد قبلہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے پروردگار عالم کے فعل کی صفات بیان کی. مولا نے جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فعل کی صفات بیان کی. کریم اللہ کے فعل کی صفات بیان کی. مولا کیسے بیان کرتے ہیں؟ اب وہ قبلہ مولا نے جو بیان کی ہیں وہ دیکھیں اور قرآن کریم کو دیکھیں،
کیونکہ نہج البلاغہ ہے اخول قرآن، قرآن کا بھائی۔ اب جو مولا کا فرمان وہی اللہ کا فرمان، جو اللہ کا فرمان وہی مولا کا فرمان ملے گا آپ کو، تضاد نہیں ہوگا۔ آپ گہری نگاہ سے دیکھیں، تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں، تعصب کی اینک اتار کر دیکھیں، پھر پتہ چلے گا کہ نہج البلاغہ واقعہ ہی جناب امیر علیہ السلام کے اقوال ہیں، مولا کے خطبات ہیں، مولا کے خطوط ہیں، اور یہ کتاب واقعہ یہ خل قرآن ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کے بالکل عین مطابق ہے۔ جو قرآن میں اللہ کا فرمان ملے گا آپ کو، وہی مولا کا ادھر فرمان ملے گا۔ اب قبلہ آپ غور سے دیکھیں، مولا نے اللہ تعالیٰ کے فعل کی صفات بیان کی ہیں۔ مولا فرماتے ہیں فاطر الخلائق بے قدرت ہی، سبحان اللہ، مولا نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو خلق فرمایا۔ فاطر الخلائق، اب یہی قرآن سے میچ کرنا قبلہ، فاطر الخلائق بے قدرت ہی، سبحان اللہ، اللہ نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا۔ وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اللہ نے اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، اپنی قدرت سے مخلوقات کو خلق فرمایا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، اور پھر انہیں پھیلا دیا، ہواؤں کو پھیلا دیا۔ وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ میدان عرضہ، پھر زمین کے اضطراب، قبلہ توجہ رکھیں، زمین کے اضطراب کو پہاڑوں کے ذریعے دور کیا۔ اب یہ ہے مولا کا فرمان۔ اب اسی بات کو قبلہ قرآن کریم میں دیکھیں، مولا نے جو تخلیق کائنات پہ خطبہ دیا ہے، اسی چیز کو آپ دیکھیں قرآن کریم میں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب مولا کا پھر فرمان سنیں، یہ مولا کا فرمان ہے، امیر المومنین کا فرمان ہے، فاطر الخلائق بے قدرت ہی۔ اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو قرآن کریم میں کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السما، اور ایک مقام پہ نہیں قبلہ، مختلف مقامات پہ، فاطر السماوات والارض۔ پھر قبلہ توجہ رکھیں، پھر مولا فرماتے ہیں وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ، اور اسی بات کو اللہ قرآن کریم میں کیسے فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، سیم چیزیں ملیں گی۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَتَّدَ بِالصُّخُورِ میدان عرضہ، اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو قرآن کریم میں کیسے بیان فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ وَأَلْقَ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ تو معزز سامعین، یہ ہے مولا کا خطبہ، امیر المومنین کا خطبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جناب امیر علیہ السلام کس طرح کرتے ہیں، اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی نہج البلاغہ کو پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے بعد جو فصاحت و بلاغت کے حوالے سے ہے، وہ سب سے بلند مقام نہج البلاغہ کا ہی ہے قبلہ۔ تو پہاڑوں کا سطح زمین پر ہونا، مولا نے کیا فرمایا؟ خطبہ مولا کا یاد ہے، مولا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو خلق فرمایا، پھر مولا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلایا اپنی رحمت سے اور پھیلایا، پھر زمین پہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے۔ اب پہاڑوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ چند چیزیں آپ یاد رکھیں، پہاڑوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی۔ تو قبلہ پہاڑوں کا سطح زمین پر ہونا سبب بنتا ہے مد و جزر۔ کس کا ہے جی؟ مد و جزر، جو چاند و سورج کا جذبے کا نتیجہ ہے۔ مد و جزر جو چاند اور سورج کے جذبے کا نتیجہ ہے، وہ خشکی پر کم سے کم ہو، خشکی پر کم سے کم ہو۔ اگر سطح زمین کو نرم خاک نے پر کر دیا ہوتا قبلہ، سطح زمین کو نرم خاک نے، پہاڑ نہ ہوتے، ہر طرف نرم زمین ہوتی، اگر نرم زمین پر کر دیا ہوتا تو لا محالہ
مد و جزر دریاؤں کی طرح زمین کو پر کر دیتا، مد و جزر دریاؤں کی طرح زمین کو پر کر دیتا اور یہ قابل سکونت نہ رہتی، انسانی زندگی نہ بسر ہو سکتی زمین پر اگر زمین پر پہاڑ نہ ہوتے تو۔ اور پھر قبلہ زمین کے نیچے پہاڑوں کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، زمین کے نیچے پہاڑوں کی جڑیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جنہوں نے ایک زرہ کی مانند، ایک زرہ کی طرح زمین کو اپنے حصار میں لے رکھا ہے، گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ زمین کے نیچے جو پہاڑوں کی جڑیں ہیں انہوں نے زمین کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتی، پہاڑ نہ ہوتے، پہاڑوں کی جڑیں زمین کے نیچے نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو قبلہ اگر یہ نہ ہوتی تو اندرونی گیسوں کی وجہ سے، اگر یہ زمین کی میخیں، اگر پہاڑوں کی میخیں زمین کے اندر نہ ہوتی تو پھر ہوتا کیا؟ اندرونی گیسوں کی وجہ سے زمین کے مختلف گوشے حرکت میں آ جاتے اور زمین کا ٹھہراؤ ناممکن ہو جاتا، ٹھہراؤ نہ ہوتا۔ اب بھی قبلہ بعض اوقات جب زمین کے اندر موجود گیسوں کا تناؤ حد سے بڑھ جاتا ہے، زمین کے اندر گیسوں کا جو تناؤ ہے، موجود گیسوں کا تناؤ، وہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو زمین پر زلزلہ آ جاتا ہے۔ زلزلہ کب آتا ہے؟ جب زمین کے اندر موجود گیسوں کا تناؤ بڑھ جاتا ہے تو پھر زلزلہ آ جاتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، جو اللہ نے زمین پر پہاڑ بنائے ہیں، اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زلزلے مستقل شکل اختیار کر لیتے، ہمیشہ چلتے، زندگی تباہ ہو جاتی۔ اور پھر قبلہ زمین پر پہاڑوں کا وجود سائیکل کے پہیے میں، یاد رکھیں قبلہ، جو زمین پر پہاڑوں کا وجود ہے وہ سائیکل کے پہیے میں موجود کمانوں کی طرح کام کرتا ہے۔ کیسے کام کرتا ہے؟ ہوا کو منتشر کر دیتا ہے، ہوا کو منتشر کر دیتا ہے۔ اگر سطح زمین صاف ہوتی، نقصان کیا ہوتا؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ اگر صاف ہوتی، پہاڑ نہ ہوتے، زلزلے مستقل شکل اختیار کر لیتے، زلزلے آتے، تباہی ہوتی، زیادہ تباہی ہوتی۔ آج بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں زلزلے آتے ہیں، لیکن وہ کافی عرصہ کے بعد، اور وہ بھی کب آتے ہیں؟ جب زمین کے اندر جو موجود گیس ہوتی ہے اس کا تناؤ حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ جو پہاڑوں کی میخیں ہیں زمین کے اندر کافی حد تک محفوظ رہتی ہیں چیزیں ان سے۔ تو قبلہ ہوتا پھر کیا؟ اگر سطح زمین صاف ہوتی تو ہوا کے مختلف حصوں کے تصادم ہوتا، زمین کے مختلف حصوں میں تصادم ہوتا۔ قبلہ تصادم کیسے ہوتا؟ جبکہ ایک طرف شدید طوفان ہوتا، تصادم ہونا تھا نا زمین کے اندر، ایک طرف شدید طوفان، دوسری طرف کیا ہونا تھا؟ درجہ حرارت حد سے بڑھ جانا تھا۔ ایک طرف شدید طوفان، دوسری طرف درجہ حرارت بڑھ جاتا، پھر بھی انسانی زندگی ناممکن۔ الحاصل قبلہ پہاڑ زمین کی نامنظم، جو پہاڑ ہیں زمین پر، زمین کی نامنظم تحرکات کو کنٹرول کرتے ہیں، قابو میں رکھتے ہیں۔ زیر زمین چشموں، پہاڑوں کا دوسرا بڑا فائدہ، اور کئی فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نامنظم جو تحرکات ہیں زمین کی، ان پہ قابو رکھتے ہیں، ان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑ انسان کے لیے پانی کا مخزن بھی ہے۔ پہاڑ جو ہے وہ انسان کے لیے پانی کا مخزن بھی ہے۔ اور پھر زیر زمین چشموں اور روز زمین نہروں کا جو دار و مدار ہے، زیر زمین چشمے ہیں، روز زمین نہروں کا دار و مدار انہی بلند و بالا پہاڑوں پر ہی ہے۔ یہ ہے قبلہ ایک مختصر سا جو خطبہ ہم نے شروع کیا مولا کے پہلے خطبے کا مختصر سا حصہ، یہ اس کا تعارف یہاں تک ہم نے مکمل کیا۔ اور قبلہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مولا کے جو خطبات ہیں ان کو ایسے ہی تفسیر کے ساتھ پیش کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔